آپ ہر شے کو اس میں لے آ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نے علم دیا ہے، بہت زیادہ علم دیا، ہم نے آپ کو خلق عظیم دیا، کریکٹر بلند، بہت اعلیٰ اخلاق دیا جس میں کمی، آپ کو بہت زیادہ امت دی ہے، امت کی کثرت بھی اس میں شامل ہے، دینی دنیاوی سارے انعام اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی صورت نہیں، جیسے صدیقی صاحب نے کہا مختصر ہے، مگر امام راضی فرماتے ہیں سارے قرآن میں سے مختصر ہے، مگر اس کا مقابلہ بھی کوئی کافر نہیں کر سکتا۔ ایسی سیٹنگ ہے جملوں کی، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جنرل انسان اس کا۔ ہم نے ہی صرف آپ کو کوثر دیا، ہر چیز زیادہ، اور امت کی کثرت بھی اتنی بڑی دولت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم رویا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرائی، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ گنتی کے چند آدمی تھے، کسی کے صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی نظر آئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے میری امت کھائی تو مشرق و مغرب بڑے ہوئے، بہت بڑی امت۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اب تو بدقسمتی سے ہمیں جال میں پھنسا لیا نا کہ رزق کی کمی ہے، اس لیے وسائل تھوڑے ہیں، برتھ کنٹرول ہونا چاہیے، اولاد روکنی چاہیے۔ آپ تعداد بڑھا رہے ہیں، چین وغیرہ سارے، ہمارے لیے یہ نسخے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہیں اور بچے جننے والی ہیں، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت فخر کروں۔ افراد کی کثرت کوئی عذاب ہے؟ صرف ساری دنیا کے وسائل پر حرامی قابض ہو جاتے ہیں، خود اپنے قابو مقرر کہتے ہیں اللہ خام خواندہ پیدا کر رہا، اللہ بیوقوف ہے کہ اس کے پاس رزق نہیں اور سامان نہیں اور انسانوں کو پیدا کرے۔ ظالم تقسیم غلط کرتے ہیں، ایک ہی آدمی کروڑوں انسانوں کا رزق سنبھال کر بیٹھ جاتا اور الزام خدا کو دیتا۔ اگر ساری دنیا اب بھی انصاف سے تقسیم کر لے، آپ یقین جانیں ہر شخص بنگلے میں رہے گا، کوئی رزق کی کمی نہیں۔ حرامیوں نے تقسیم غلط کی ہوئی، اس پر پردہ ڈالنے کہتے ہیں اولاد بند کرو تاکہ لوگ زیادہ نہ ہو جائیں، ہمارے گلے نہ پڑ جائیں کہ کیوں سوال کر بیٹھے دو، بچاؤ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کی کثرت یہ بھی کوثر میں شامل ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو جو اللہ نے فتوحات دی، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے نقشہ پیش کر دیا زمین کا گلوب، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، اور اسی وقت اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ یہاں تک آپ کی امت کی حکومت پہنچے۔ اس وقت جب کہ حالت یہ تھی کہ حرم کعبہ میں رسول کریم علیہ السلام کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے تھے، اور حضرت خباب آئے ابن الرات رضی اللہ عنہ، بیچارے مسکین تھے، کافر ان کو لٹا لیتے تھے، کوئلے گرم ان پر اور اوپر پتھر دے دیتے، یہ ان کی جلد جو تھی جل گئی تھی، چربی نکلائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ہوا آئی، ان کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ننگی ہو گئی پشت، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حیران، انہوں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ کھالی نہیں تھی چربی۔ فرمایا عمر یہ اس دور کی یادگار ہے جب مجھے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور پتھر دے دیے جاتے۔ تو آگے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیں اللہ مدد کرے، حالات تو ایسے ہو گئے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، تم سے پہلے لوگ جو ہے آروں کے ساتھ چیر لیے گئے، زندہ وہ نہیں اپنے راستے سے ہٹے۔ اللہ کی مدد آئے گی، ایسا وقت آئے گا کہ حضرت موت سے ایک عورت جو صنعاء تک سفر کرے گی اور اس کے ہاتھ پر سونے کا تھال ہوگا اور کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ عرب میں اس زمانے میں جب کہ حرم شریف کے بعد نکلتے لوگ اس کے لیے جاتے تھے ڈاکے پر۔ جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بنو طے کے ڈاکو اور بنو اسلم کے کدھر چلے جائیں؟ فرمایا یہیں رہیں گے، سب اسلام کے زیر سایہ آ جائیں گے۔ اور لوگوں نے دیکھا، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورت نے صبر کیا اور کسی نے اس کو بیابان میں ٹچ تک نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول کو دکھا دیا گیا کہ آپ کی امت کی فتوحات جو ہے نا مشرق مغرب تک پھیلی۔ بدقسمتی کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے بات گر گیا۔ اب رو رہے ہیں اپنی چیزیں کو، بدماشیاں تو خود کی، ورنہ اللہ نے تو وعدے کر دیے تھے پورے۔ تو انا اعطیناک کل کوثر میں آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں بھی جو کچھ انعام حضور پر ہوئے، آپ کی ذات پر بھی اور آپ کے طفیل اور آپ کی برکت سے امت پر بھی، اور امت میں بھی ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ امام راضی کی تفسیر مفاتیح الغیب میں آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے نام مٹ جائے گا، نام بیٹا نام لینے والے امت بھی موجود ہے۔ اور ایسا ہے کہ رحمت اللہ عالمین میں آپ نقشہ دیکھیں، قاضی سلیمان منصور پوری میں آپ تو پڑھے لکھے لوگ، ایک لمحہ نہیں جب اذان نہیں ہو رہی، ایک سیکنڈ بھی نہیں آتا، سورج چلتا جاتا، کہیں غروب ہو رہا، کہیں طلوع ہو رہا، کہیں زوال ہو رہا، ہر وقت اذان ہو رہی، اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت بھی ہے، اور دوسری طرف جو اوراد تھی، اگر آپ کے اپنے بیٹے زندہ نہیں رہے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سے دختری اولاد سے ایسا سلسلہ قائم کر دیا کہ امام راضی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد سے اتنی پھیلی نسل، اور صرف نسل نہیں، سچے جعلی سیدی نہیں، صرف ایسے چوٹی کے آدمی امام راضی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا کسی خاندان میں جعفر الصادق جیسا اور موسیٰ کاظم جیسا اور نفس زکیہ جیسا، ایسے ایسے اولاد رسول سے عالم پیدا ہوئے کہ ہر گروہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ یار پیغمبر خدا کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ جدھر نظر دوڑائیں گے نا، میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، الکوثر میں ہر شے کی کثرت آ گئی، فتوحات کی کثرت، علم کی کثرت، اخلاق کی بلندی، امت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، اور اگلی دنیا میں بھی جو کچھ انعامات، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ کھڑا کروں گا اس دن میدان قیامت میں، جب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ کا عرش ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہی کرسی ہوگی جس پر کوئی نہیں بیٹھ سکے گا، صرف اس پر تشریف فرما ہوں گے تو آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ پاک مقام محمود، وہ ایسا مقام ہوگا کہ پوری دنیا کی زبان سے نعرہ حمد نکلے گا۔ اب تو نعت بچہ پڑھو، ساری دنیا نعت پڑھے گی کہ یار اس سے بڑا مقام کوئی حاصل کر سکتا، کوئی رہ گیا اس سے آگے درجہ۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت 100 ہے، ایک نہیں جنت 100 جنت ہے، اور فاصلہ ایسا کہ یہ جنت ہے جتنے دور آسمان ہے وہاں دوسری ہے، اتنا ہی فاصلہ پھر پیچھے 100۔ اب ہم 14 منزلہ بینک دیکھ رہے حیران ہو جاتے ہیں کتنی منزلیں، 100 جنت، اور ہر جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ زمین و آسمان کا۔ اور سب سے آخری ہے فردوس، وہاں چوٹی کے لوگ ہوں گے، انبیاء اور شہداء اور صدیقین۔ فرمایا فردوس کی چھت اور اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، یہ عرش کے نیچے اور چھت جو ہے یہ مقام ہے الوسیلہ، یہ ساری مخلوق سے ایک کو ملے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ارجو انا کونا انا ہو، مجھے امید تو ہے پوری اللہ کے رحم سے کہ میں ہی، مگر میرے لیے تم اذان کے بعد دعا کیا کرو۔ ہم کرتے ہیں آت محمد الوسیلہ، کہ وہ مقام بلند جس کے اوپر صرف اللہ ہے، نیچے ساری مخلوق ہے، وہ حضور کو دے۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے لیے کرو گے، میرا کیا سنوارنا، پھر میرے ذمہ آ گیا میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ مقام محمود پر سرفراز ہوں گے، وسیلہ پر متمکن ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر آپ کی فضیلت اور آپ کا کمال پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا، اور میدان حشر میں وہ حوض کوثر بھی جو ہے جس سے پانی پئیں گے، جنت میں بھی لہریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو جتنا جی چاہے پھیراتے رہیں۔ محذوف اس لیے کر دیا موصوف کو، کیا چیز زیادہ دی وہ نہیں بیان کی، کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر چیز بہت زیادہ دی ہے، اس میں کمی نہیں چھوڑی۔ اب اس نعمت کا اور اس انعام کا شکریہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جتنا انعام بڑا اتنا آپ بھی، اور آپ کو جو حکم ملا وہ امت کو بھی ہے، یہ نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اس پابند ہے، حضور وکیل ہیں، امت کے نمائندہ ہیں، سربراہ ہیں، جو حکم آپ کو ملے گا وہ مجھے اور آپ سب کو ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس رب نے یہ سارے انعامات کیے، اتنا بڑا فضل فرمایا آپ پر، صرف اپنے اس رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہ دو باتیں کیوں چھاٹی؟ آپ دیکھ لیں کہ کعبۃ اللہ جو تعمیر ہوا، جو ہمارا مرکز ہے، ہم نے پاکستان بنایا، میلاد پاکستان بنایا وہ یادگار کے لیے کہ پتہ رہے کہ ہم نے یہاں کیا فیصلہ کیا تھا۔ یہ جو کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ پتھروں کی عمارت نہیں صرف کہ ہم ایک عمارت کو پوچھتے ہیں، مسلمان کسی عمارت کو نہیں پوچھتا۔ کئی مرتبہ فتاوی آن لائن پر سوال آتا ہے کہ غیر مسلم کہتے تم بھی تو اس کو سجدے کرتے، میں کہتا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، کعبے کو کوئی مسلمان سجدہ نہیں کرتا، کافر ہونا اس نے۔ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، مسجود الیہ ہے، اس طرف رخ کرتے ہیں، مسجود لہو، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ۔ اس لیے ہماری کسی بات میں کعبہ کی کوئی تعریف نہیں آتی، نہ حج کی بات میں ہم کہیں کعبہ تو بہت اچھا یہ ہے، کوئی نہیں، سب تعریفیں اللہ کی۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ پہلی نظر پڑھتے ہی جو کہنا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا اور اس کے سوا کوئی معبود۔ کعبہ کیا ہے؟ پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، وہ تو ایک نشان ہے، تیر ہے جو ہمیں اللہ کا پتہ دیتا۔ کعبہ کوئی چیز نہیں۔ بنایا کیوں گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوری دنیا میں آستانے تھے، بت خانے تھے، اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا، اور دو ہی مقصد قرآن میں اس کے بیان ہوئے کہ ایک تو کعبہ شریف فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جہاں رہائش گاہ، نماز کا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نماز، اور دوسرا سورہ حج میں کہا قربانیاں۔
حج اور قربانی دونوں کا، نماز اور قربانی دونوں کا مرکز ہے، اس لیے نماز میں بھی ہم ادھر رخ کرتے ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں جانور کو بھی اس طرف رخ کر کے چاہتے ہیں۔ دو ہی اس قبلہ کی اصل باتیں ہیں، اور